السلام علیکم حاضرین، ناظرین و سامعین، میں آپ کا میزبان ڈاکٹر شہزاد شمیم اور ایک نئی نشست قرآنی نشست کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور میرے ساتھ موجود ہیں اسپیکر قرآنی اسکالر جناب انجینئر محمد طفیل شاد صاحب۔ اور آج کی نشست کا موضوع ہے زکوٰۃ۔ زکوٰۃ کیا ہے، زکوٰۃ کا مطلب کیا ہے، کن پر لاگو ہے اور کیوں کر لاگو ہے اور کتنی لاگو ہے۔ انشاءاللہ اس محفل سے، اس نشست سے امید ہے کہ آپ کے تمام خدشات اور جو کچھ سوال ہیں ان کے بھرپور جواب مل جائیں گے۔ تو جناب انجینئر محمد طفیل شاد صاحب، السلام علیکم سر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 31 جولائی ہے، دن ہے اتوار کا، اور سن ہے 2022۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کا اگلا سوال تھا کہ زکوٰۃ کیا ہے، تو زکوٰۃ کا جو ثلاثی مجرد ہے، اس کا جو روٹ ہے وہ ہے زاکاوا۔ زاکاوا سے لفظ زکوٰۃ بنا ہے، اور زکوٰۃ کا مطلب ہوتا ہے بڑھنا، پھولنا، نشو و نما پانا۔ تو اس سلسلے میں قرآن کریم کی آیت جو ہے 22/41 وہ میں سامعین کے سامنے رکھتا ہوں۔ تو سامعین و حاضرین السلام علیکم۔ تو زکوٰۃ کا جو ہمارا موضوع ہے، اس سلسلے میں 22/41 میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے، الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور۔ یہ آیت جو ہے اللہ تعالیٰ نے ایسے وقت کے لیے بیان کی ہے کہ مظلوموں کی اگر جماعت جو ہے دنیا سے ظلم اور سرکشی کو جو مٹانے کے لیے اٹھی ہے، اگر ہم انہیں ملک میں حکومت عطا کر دیتے ہیں، انہیں اقتدار حاصل ہو گیا ہے، تو یہ ظلم اور استبداد نہیں کریں گے۔ جیسا ان کے ساتھ ظلم ہوا تھا، یہ وہ ویسے ظلم نہیں کریں گے۔ یہ کیا کریں گے؟ یہ نظام صلاۃ قائم کریں گے۔ یہ ان کا ایک اجتماعی نظام ہوگا، اس کو وہ قائم کریں گے، تاکہ تمام افراد معاشرہ قوانین الہیہ کا اتباع کرتے چلے جائیں۔ یہ تمام نو انسانی کو سمان نشو و نما بہم پہنچائیں گے۔ جی، تو یعنی جو زکوٰۃ کا لفظ یہاں آیا ہے، یہ اس کا معنی بیان کیا گیا ہے، اور صلاۃ کا مطلب ہے اجتماعی نظام۔ تو یہ ان احکام کو نافذ کریں گے جنہیں قانون الہی یعنی قرآن کریم صحیح تسلیم کرتا ہے، اور تمام ایسے کاموں سے روکتا ہے جنہیں وہ جائز قرار نہیں دیتا۔ غرض یہ کہ ہر پیش آمدہ معاملہ کے متعلق دیکھا جائے گا کہ اس باب میں اللہ کا قانون جو ہے وہ کیا کہتا ہے۔ اس طرح ان کی حکومت میں بحث و تمہیس اور باہمی مشاورت کے بعد آخر الامر
ہر معاملے کا فیصلہ جو ہے قانون خداوندی کے مطابق ہوگا۔ تو اس سے آگے 22/42 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودُ۔ تو یہ ہے اے رسول تمہاری اس دعوت سے مقصود، لیکن اگر یہ لوگ اس قدر وضاحت کے باوجود تیری تکذیب کرتے ہیں تو یہ کوئی نئی بات نہیں۔ ان سے پہلے قومیں بھی اپنے اپنے رسولوں کی اس طرح تکذیب کر چکی ہیں، جس میں قوم نوح ہے، قوم عاد ہے، قوم سمود ہے، قوم ابراہیم ہے، قوم لوط ہے۔ تو یہ جو میں نے آیت بیان کی ہے یہ اس مقصد کے لیے کہ زکوٰۃ کا مطلب ہے نشو و نما پانا۔ میں تاریخ کا اسٹوڈنٹ اتنا گہرا تو نہیں ہوں، لیکن جہاں تک مجھے یاد ہے کہ پاکستان کی آزادی سے پہلے جب قائد اعظم صاحب کو پوچھا گیا تھا کہ پاکستان بن رہا ہے تو اخباری نمائندوں نے یہ پوچھا کہ بھئی اس میں قانون کون سا نافذ ہوگا۔ جیسے ہم سارے جانتے ہیں کہ قائد اعظم محمد علی جناح صاحب بذات خود قانون دان تھے، تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ اس میں وہی قانون نافذ ہوگا کہ جو 1400 سال پہلے کا قانون ہے، اس میں کوئی نیا قانون نافذ نہیں ہوگا۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ ایسا نہ ہو سکا۔ اس میں یہ ہوا کہ جو ہمارے علماء حضرات ہیں ان کو جب پوچھا گیا کہ بھائی اس میں قانون کون سا نافذ ہوگا، تو انہوں نے کہا کہ اس میں قرآن و سنت کے مطابق جو قانون ہوگا وہ اس میں نافذ ہوگا۔ تو اس طرح کر کے یہ لفظ قرآن و سنت انہوں نے ایجاد کیا، جس کے پیچھے سارے فرقے جو تھے وہ 60 فرقے تھے یا 72 فرقے تھے، وہ سارے اس کے پیچھے چھپ گئے، اور یوں ہم اللہ تعالیٰ کے اصل قانون سے پیچھے ہٹ گئے۔ تو یہ اگر ایسا نہ ہوتا تو پھر ہم صرف قرآنی قانون کے مطابق ایک اجتماعی نظام قائم کر سکتے تھے، لیکن ایسا نہ ہو سکا۔ تو اب اسی سلسلے میں ہم یعنی زکوٰۃ کے سلسلے میں سورہ اعراف کی آیت نمبر 161 جو ہے وہ پیش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلہا وہم لا یظلمون۔ جو شخص اللہ کے حضور میں ایک نیکی لایا تو اس کے لیے اس کی جزا اللہ تعالیٰ کے ہاں 10 گنا ہے، اور جو کوئی ایک برائی لایا وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سزا نہیں دیا جائے گا مگر صرف اس جیسی، یعنی ایک گنا۔ یہ وہ برائی کرنے والا ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی جو مخصوص شفقت ہے اس کو غور سے ہمیں دیکھنا چاہیے۔ اس کے لیے لازم ہے سرفہرست تو اللہ تعالیٰ کی یہ مخصوص شفقت قابل غور ہے کہ ایک نیکی کرنے والے کو 10 گنا جزا کی خبر دی گئی ہے، مگر ایک برائی کرنے والی کی سزا کو 10 گنا تو کیا 1.5 یا 1.25 گنا کرنے کی خبر بھی نہیں دی گئی، بلکہ واضح رہے کہ برائی کرنے کے بعد توبہ اور اصلاح کا دروازہ جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے کھلا رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ
نہ صرف معاف کر دیتا ہے بلکہ نیکیاں کرنے والی کی برائیوں کو نیکیوں میں تبدیل کرنے کی بھی خبر دیتا ہے، جیسے 25/70، 25/70۔ الا من تاب و آمنا و عملا عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفور الرحیم۔ مگر جو کوئی برے عمل کے بعد توبہ کرے اور ایمان لائے اور عمل صالح کرے تو ایسے لوگ وہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی برائیوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بچاؤ عطا کرنے والا اور بہت بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ مسئلہ زکوٰۃ کا سلسلہ جو ہے اس میں یہ آیت 6/161 جو ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، یہ زیر بحث ہے۔ اس کو اس انداز سے بھی غور کیا جانا ضروری ہے کہ 9/111 میں جو ارشاد ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کا سارا مال جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے۔ ان اللہ اشتری من المومنین انفسهم واموالهم بان لهم جنہ۔ تو اس طرح جو سارا مال جنت کی قیمت جو ہے قرار دی گئی ہے، اس کے مطابق اللہ تعالیٰ تو جنت ضرور عطا فرمائے گا، مگر وہ سودے کے مطابق سارا مال کیوں وصول نہیں کرتا؟ تو اس سلسلے میں ہم قرآن کریم کی آیت جو ہے 47/36 اور 37 اس کی تلاوت کر 47 سورہ محمد اور آیت نمبر ہے 36۔ انما الحیات الدنیا لعب و لہو وان تؤمنوا وتتقوا یؤتکم اجورکم ولا یسألکم اموالکم۔ تو اس حقیقت پر بھی ہمیں نگاہ رکھنی چاہیے، تمہارا منتہا و مقصود محض اس دنیا کے مفاد کا حصول نہیں ہونا چاہیے۔ تمہاری نگاہ زندگی کی بلند مستقل اقدار پر رہنی چاہیے۔ ان کے مقابلے میں دنیاوی زندگی اور اس کے لوازمات کھیل تماشا سے زیادہ حقیقت کچھ نہیں رکھتے۔ اگر تم اس بات پر یقین محکم رکھو گے اور دنیاوی مفاد اور کسی مستقل قدر میں تصادم کی صورت میں مستقل قدر کی نگہداشت کرو گے تو اللہ کا قانون مکافات تمہیں تمہاری محنتوں کا پورا معاوضہ دے گا اور اس کے بدلے میں تم سے کچھ نہیں مانگے گا۔ اس لیے اس وقت تم اس نظام کے قیام کے لیے جو کچھ بھی تم سے بن پڑے دے ڈالو، یہ سب تمہیں دگنا چوگنا ہو کر واپس مل جائے گا۔ اس سے اگلی آیت جو ہے 47/37، ان یسألکموہا فیحفکم تبخلوا ویخرج اضغانکم۔ تم مالی قربانی سے اس صورت میں ہچکچا سکتے ہو کہ یہ نظام تم سے اپنے لیے کچھ زبردستی مانگے۔ یعنی جو زکوٰۃ کا نظام ہے یہ زبردستی نہیں مانگتا، اور بکاریوں کی طرح ننگے پاؤں تمہارے پیچھے پیچھے پھرے، یہ ایسا بھی نہیں ہو سکتا۔ اور تمہیں اس سے جان چھڑانی مشکل ہو جائے، تم تنگ آ کر وہ کچھ اگل دو جو تمہارے سینے میں ہے۔
تو یہ نظام یہ کچھ نہیں کرتا، یعنی نظام زکوٰۃ جو ہے نا وہ اس طرح نہیں سوسائٹی کے ساتھ کرتا. وہ جو کچھ مانگتا ہے وہ تمہارے لیے ہی مانگتا ہے. اگر نظام زکوٰۃ آپ کو یہ کہتا ہے کہ تم اتنا دے دو یا اتنا دے دو، تو جیسے ہم نے پچھلی صورت میں پڑھا تھا کہ بھائی سورہ اعراف کی 161 کے مطابق کہ جو شخص ایک نیکی لائے گا تو اس کے لیے اس کی جزا وہ 10 گنا ہوگی. تو مقصد یہ ہے کہ یہ نظام زکوٰۃ جو کچھ مانگتا ہے تمہارے لیے ہی مانگتا ہے، اس لیے تم برضا و رغبت جو ہے وہ دے دو. ان آیات کو بیان کرنے کے بعد سوال پیدا ہوتا ہے کہ سارے مال نہ مانگنے سے جو جنت کا سودا ہو چکا ہے وہ تو فسخ نہیں ہوگا، بلکہ یہ سوال باقی رہتا ہے کہ اگر اللہ تعالی جنت کے سودے کا سارا مال نہیں مانگتا تو کتنا حصہ مانگتا ہے. اس کا سوال کا جواب یہ ہم نے 6/161 میں 6/161 یہ پڑھ لیا ہے. من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو کوئی ایک نیکی لائے گا اللہ کے ہاں اس کی 10 آ گئی ہیں، اس کے بدلے میں اس کی نیکیاں 10 آ گئی ہیں. تو بالفاظ دیگر جس نے اپنے مال کا 10واں حصہ ادا کر دیا، گویا اللہ کے ہاں اس کا سارے کا سارا مال جو ہے وہ پہنچ گیا. تو عشر جو ہے یہ 10واں حصہ زکوٰۃ ہے، یعنی جو انسان کی ایکچوئل انکم ہے اس کا 10واں حصہ 1/10 یعنی 10%. تو سورہ المعارج میں جو مومنوں کے متعلق اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے 70/24 والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، ان کے مالوں میں حاجت مندوں اور معذوروں کا ایک معلومہ حصہ کا حق ہے. تو لفظ زکوٰۃ کا معنی ہی کمزوروں کو فربہی کرنا ہے. To enable the weaker to stand on their own feet is called zakat. حق معلوم کے الفاظ سے یہ کھل کر ثابت ہوا کہ قرآن کریم کی روح سے جو نون معلومہ 10واں حصہ جو اللہ تعالی جنت کی قیمت پورے بال کے بدلے میں وصول کرتا ہے یہ زکوٰۃ ہے. اور یہ بھی یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ کو مال کی ضرورت نہیں، وہ جو کچھ اپنے نام سے وصول کرتا ہے وہ غربا کا حصہ ہوتا ہے. کہ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے 73/20 میں کہ اقرض اللہ قرضا حسنا، کہ اللہ تعالیٰ کو قرض دو قرض حسنا. یہ مال کس کو دیا جاتا ہے؟ یہ مال دیا جاتا ہے غربا معاشرے کو، غریب معاشرے کو، جو اس میں نچلا طبقہ ہے، جو غریب طبقہ ہے اس کے لیے. اس لیے جنت کی قیمت پورے مالوں کی بجائے 10واں حصہ غربا کا حصہ ہے. اب آخری سوال یہ ہے کہ زکوٰۃ 10واں حصہ آمدنی کا ہے یا بچت کا؟ تو اس کا جواب جو ہے ہم دیتے ہیں 6/142 میں. سورہ الانعام اور آیت ہے 142. وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ
وغیر معروشات والنخل والزرع مختلفا اکلہ والزیتون والرمان متشابہا وغیر متشابہ کلو من ثمرہ اذا اثمر وآتوا حقہ یوم حصادہ ولا تسرفوا انہ لا یحب المسرفون۔ 6/142 کا مفہوم یہ ہے کہ وہ اللہ ہی ہے جو ایسے باغات پیدا کرتا ہے جو ایک دوسرے کے اوپر چڑھے ہوئے ہوتے ہیں، اور ان میں ایسے بھی ہیں جو ایک دوسرے کے اوپر نہیں چڑھے ہوئے ہوتے، اور پیدا کرتا ہے کھجوروں کے درخت اور کھیتیاں جن کی کھجوریں اور جناس مختلف ذائقہ ہوتا ہے اس کا۔ وہ زیتون بھی پیدا کرتا ہے روغنی ضرورتوں کے لیے، اور انار ایک دوسرے سے ملتے جلتے بھی اور نہ ملتے جلتے بھی۔ کھاؤ اس کے پھلوں میں سے جب وہ پھل دے، اس کا حق زکوٰۃ ادا کیا کرو۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے وَآتُوا حَقَّهُ یوم حصادہ۔ تو یہ جو الفاظ ہیں یہ بڑے غور طلب ہیں۔ حکم دیا گیا ہے کہ کھیتی کی فصل اور باغات کے پھلوں میں سے اللہ تعالیٰ کا حق، اس کا حصہ زکوٰۃ اس دن ادا کیا کرو جس دن کھیتی کاٹ کر سمیٹی جائے اور جس دن پھل اتار کر سنبھالا جائے۔ یہاں یہ نہیں کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ کا حصہ زکوٰۃ سال کے بعد اس مال میں سے دیا کرو جو تمہارے پاس بچ رہے، یعنی سیونگ میں سے 10% نہیں دینا، بلکہ جو ٹوٹل انکم ہو رہی ہے اس میں سے 10% دینا ہے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حصہ ان لوگوں کا حق ہے جنہیں ناہموار معاشرہ محروم ربوبیت کر دیتا ہے۔ اس لیے روایات کا دیا ہوا یہ تصور مطلقاً غلط کہ حقدار بیچارے تو سال بھر اپنے حق سے محروم رہیں، مالدار سال بھر عیش کرتا رہے، اور سال کے بعد اگر اس کے پاس کچھ بچ جاتا ہے تو اس بچت کا 40واں حصہ نکال کر دیا جائے۔ اگر سال کے بعد کچھ نہ بچے تو سمجھ لیا جائے کہ اللہ تعالیٰ کا حصہ جو ہے وہ ساقط ہو چکا ہے۔ جس طرح کھیتی کی فصل اور باغ کا پھل آمدنی ہے، بچت نہیں، اور حکم دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حق وہ یوم حصادہ ہی، جس دن آپ فصل کاٹو تو اس وقت ادا کیا کرو۔ اس طرح اللہ کا حصہ جو ہے زکوٰۃ آمدنی میں سے ادا کرنا فرض ہے، بچت میں سے نہیں۔ ماہوار تنخواہ پانے والا ماہوار زکوٰۃ ادا کرے گا، ہفتہ وار اجرت پانے والے کو اللہ تعالیٰ کا حق ہفتہ وار ادا کرنا پڑے گا۔ زکوٰۃ کی وصولی اور حقداروں کو ادائیگی اسلامی حکومت کا فرض ہے۔ اب رہا یہ سوال کہ آمدنی میں سے کتنا حصہ زکوٰۃ ادا کرنا ہوگی، تو وہ ہم نے جو 6/161 ہے اس میں ہم نے پہلے پڑھ لیا ہے۔ تو حاضرین و سامعین، یہ تھا زکوٰۃ کے متعلق قرآن کریم میں سے جو ہمیں انفارمیشن ملتی ہے، وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے۔ آخر میں یہ بھی کہوں گا کہ اس قرآنی آیات کے ریفرنس سے جو غیر مسلم ہیں انہوں نے بھی اس کا فائدہ اٹھا کے اپنی سوسائٹی میں اس زکوٰۃ کو
امپلیمنٹ کیا ہے، خاص کر جو مغربی ممالک ہیں، اور وہ اس سے بھرپور فائدہ اٹھا رہے ہیں، جس سے کہ وہ اجتماعی طور پر اپنی سوسائٹی کو اس کے پاؤں پر کھڑا کر رہے ہیں۔ کاش کہ ہم مسلمان بھی اس قرآن کریم سے فائدہ اٹھا سکتے، اور ہم میں کم از کم یہ جو غربت کے مختلف مسائل ہیں وہ پیدا نہ ہوتے۔ تو پھر بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سٹیج پہ بھی اگر ہمیں قرآن کریم سے اگر فائدہ ہم اٹھا لیں تو پھر بھی کیا کہتے ہیں کہ صبح کا بھولا شام کو واپس آ جائے تو اس کو بھولا نہیں کہتے۔ تو یہ تھا زکوٰۃ کے متعلق۔ تو وما علینا الا البلاغ۔ سر میں آپ کا بہت زیادہ مشکور ہوں کہ آپ نے قرآن کی روشنی میں قرآنی آیات سے آج کے اس موضوع زکوٰۃ پر تفصیل سے بات کی اور ہمیں پوری اچھی طریقے سے سمجھانے کی کوشش کی۔ امید ہے حاضرین ناظرین سامعین کو بہت بہتر انداز میں سمجھ آئی ہوگی، اور انشاءاللہ نئے موضوع کے ساتھ نئی نشست میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ پاکستان زندہ باد۔